کوئی ہمسایہ ہمارا بھوکا تو نہیں ہے؟ اگر ہم یہ چیزیں سوچیں گے تو ہم خود بخود اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لیں گے۔ ہم دین کے ایک حصے کو رکھتے ہیں، باقی سب بھول جاتے ہیں۔ دین کا ایک حصہ عبادت میں ہے، ایک اخلاق میں ہے، ایک معاملات میں ہے، اور ایک عقائد میں ہے۔ یہ چاروں حصے چلتے ہیں دین کے، اور جس لیول پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں اسی لیول کے دین ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اگر آپ معاملات میں ہیں تو معاملات کو درست کرنا پڑے گا، اگر آپ رشتہ داروں میں تو اخلاقیات کو درست کرنا پڑے گا۔ تو میں وہ کیونکہ یہ سادس میں آپ کو دعا کے اوپر دوبارہ آتا ہوں، جب میت قبر میں فریاد رسا کی طرح ہوتی ہے اور ان دعاؤں کی منتظر ہوتی ہے جو اس کے والدین کی طرف سے، اس کے رشتے داروں کی طرف سے، اس کے دوستوں کی طرف اور عزیز و اقارب کی طرف سے پہنچتی ہے۔ جب یہ دعائیں اس تک پہنچتی ہیں تو یہ اس کے لیے دنیا اور معافی ہر شے سے بہتر ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زندوں کی دعاؤں سے مردوں کے پہاڑ، نعمتوں کے پہاڑ نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پوائنٹ کیا آیا؟ میت قبر میں۔ اب جب میت، یہ تو نہیں کہ میت سامنے اور دعاؤں کی منتظر ہے، یعنی کہ ایک دعا نہیں، مسلسل دعا، تیسرے دن بھی دعا، 8ویں دن بھی دعا، 10ویں دن بھی دعا، 7ویں دن بھی دعا، 40ویں دن دعا، 13ویں دن بھی دعا، سالانہ ختم دن بھی دعا، جتنے نکل اولاد زندہ دعا کرتی رہے گی۔ بلکہ دعا تو ہر نماز پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولی سبحان اللہ۔ دعا تو ہر نماز اللہ کا کتنا ہی نہیں ہے گا مغفرت ہوتی دعا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قبروں میں جاؤ گے نا تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہو گے، اور جب تم نکالے جاؤ گے تو گناہوں سے پاک ہو گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے پیچھے والے لوگ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، تمہارے پیچھے والے لوگ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ دعائیں مغفرت، اس سے کیا پتہ لگا کہ جن کے لیے جو دعاؤں کے منکر ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہوگی، اور جو دعاؤں کے قائل ہیں انہی کے لیے ہوگی۔ پھر ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا اپنے مردوں کو تحفے بھیجا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تحفے کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہا کرو، کرتے رہا کرو، یہ ان کے لیے تحفے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے حبیب نے کوئی مقام ایسا نہیں چھوڑا، جب دنیا میں آئے اس وقت بھی آپ نے فرمایا عرض کی اللہ میری امت کو بخش دے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ داروں میں گئے تو بھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اپنے دنیا سے جانے لگے تو بھی جبرائیل علیہ السلام سے امت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میری امت کے بارے میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے رو رہے ہیں، آنسو مبارک نکل رہے ہیں، پاؤں سوج رہے ہیں، حتیٰ کہ رب کی ذات کو امت کے بارے میں وعدہ کرنا پڑ گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ اکبر۔ اے میرے محبوب تو اِنَّا تَرَدَّدْتُ اسی تینوں نوازا کہ انہاں نے تو ساڑھے تو راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضور دی ذات گرامی آخری بھی وقت ہوئے گا، قیامت دن بھی جنہا آخری لمحہ ہوئے گا، جنہا جنتی جنت چلے جان کے تو دوزت چلے جان کے، اس کو بعد بھی حضور اپنی امت واسطے دعا کرتے ہیں، سجدہ کرن کے رب دی تعریف ایسی تعریف کرن کے جنہی کدی کسی نے نہ کی ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ ذات بنائے گئے
جڑے پھسے رہتے یار یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو محبت رسول چھٹ کے محبت رسول چھٹ کے نمازہ پڑھی جو ایسے نمازہ نہ پڑھے جاتے اللہ ذات یہ فرمائے گی اے میرے پیارے محبوب جہنم میں جاؤ جن کے دل میں تمہاری محبت لائی کے دانے کے برابر یہ اس سے کم یا اس سے